آپ نے اس شہر کو وزٹ بھی کیا ہے، کہاں یہ واقع ہے، تاریخی حیثیت کیا ہے، آپ کا اپنا مشاہدہ کیا ہے اس شہر کے بارے میں؟ یہ بڑا ہی تاریخی شہر ہے۔ چند ایک شہر ہیں جو اسلام نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، جن میں ایک بابل بھی ہے، جن میں قدیم مصر بھی ہے۔ اب تو ملک بن گئے، اس دور میں یہ شہر ہوتے تھے۔ بابل ہے عراق کے اندر، صحیح۔ اس وقت بھی عراق کے اندر ہے، اس وقت بھی عراق کے اندر تھا۔ اب بغداد سے جب نجف جاتے ہیں تو یہ درمیان میں آتا ہے، بلد کے بعد بابل آتا ہے۔ بہت قدیم شہر ہے اور اس کا تذکرہ قرآن، احادیث اور بائبل اور پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا تذکرہ ایک ہمیشہ منفی پیرائے میں کیا گیا ہے، سازشی شہر کے طور پہ اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ شہر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہے اور سرکشی کی جاتی ہے، اس کے طور پہ آیا ہے۔ اللہ کے احکام کے نافرمانوں کا شہر کے طور پہ اس کے تذکرہ زیادہ تر آیا ہے۔ اس کے اندر ایک اچھی بات اور ایک خوبی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش اس شہر میں ہے اور گھر یہاں پر۔ میں وہ جگہ دیکھ کر آئے جہاں حضرت ابراہیم جس کمرے میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا۔ پھر اسی میں نمرود بھی تھا، اسی شہر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ پہلا معرکہ اسی شہر کے اندر ہوا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد نمرود نے ایک وہ اونچا سا مینار بنایا جس کو برج بابل کہتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم کے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ اس کا اب وہ مینار تو نہیں ہے لیکن اس کا نقشہ موجود ہے، یعنی وہ اس کے وہ کھنڈرات موجود ہیں جس پر چڑھ کے وہ کہتا تھا کہ اب ابراہیم کے بعد میں ابراہیم کے خدا سے لڑوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ تو اس شہر کے اندر ہمیشہ خدا کے نافرمانوں کی حکومت رہی، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھی ہجرت کرنی پڑی، وہ چھوڑ گئے یہاں سے، کنعان چلے گئے، پھر مصر چلے گئے اور پھر بالآخر فلسطین